ربه نداء خفيا۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ کے دین کے لیے سب سے زیادہ نبیوں کو ستایا گیا، اور نبیوں میں بھی سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی قوموں میں جب دین کی اور اصلاح کی اور بندوں کے تعلق کو اللہ سے جوڑنے کی محنت لے کر کھڑے ہوئے تو ان کے ساتھ جو حالات آئے وہ بڑے سخت قسم کے حالات تھے، اور قوم ان کو دو طریقے کی اذیتیں پہنچاتی۔ ایک تکلیف تو جسمانی دیتی، دوسری تکلیف ذہنی دیتی۔ جسمانی تکلیف قابل برداشت ہوتی ہے، ذہنی تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ جن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، نبی تو بے شمار آئے ہیں۔ ایک اسلامی روایت کے اعتبار سے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ رسول کم آئے، نبی زیادہ آئے، اور ایک ایک وقت میں کئی نبی ایک ایک علاقے میں ہوا کرتے تھے۔ نبیوں کی کثرت رہتی تھی۔ نبی چند احکام لے کر آتے، نبی کوئی نیا دین لے کر نہیں آتے، بلکہ وہ ایک شریعت کو جو رسول لے کر آیا کرتے ہیں اسی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ صاحب شریعت نبی جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے توریت نازل کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے زبور نازل کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن پر اللہ نے انجیل نازل کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ یہ رسول تو صاحب شریعت رسول ہیں۔ پھر کچھ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے دیے، جیسا کہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے صحف ابراہیم و موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی اور صحیفہ بھی دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیفہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ رسول خاص ہوتا ہے، نبی عام ہوتا ہے، یعنی نبی کے لیے باقاعدہ احکام شریعت نہیں ہوتے، وہ مستقل شریعت لے کر نہیں آتا، لیکن رسول شریعت لے کر آتا ہے۔ نبی شریعت لے کر نہیں آتا، بلکہ شریعت کی تجدید کے لیے آتا ہے اور اللہ کے احکام کو بتلانے کے لیے آتا ہے۔ تو بے شمار نبی آئے، جن میں سے کچھ نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، تقریباً 24 نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ باقی بے شمار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کے تذکرے دیگر آسمانی کتابوں میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں کیا۔ قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید تذکرے کی کتاب ہے اور تذکیر کی کتاب ہے، نصیحت کے لیے۔ اس لیے کسی بھی واقعے کو واقعہ نگاری کے انداز میں قرآن بیان نہیں کرتا، بلکہ وہ واقعے کے اسباب، جو مقصد اس کا ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس تذکیری پہلو کو قرآن مجید میں غالب حیثیت دی گئی ہے۔ اس لیے پورے قرآن مجید میں واقعے کو واقعہ جس طرح تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اس طرح بیان نہیں کیا گیا۔ اس کے جو نصیحت والے پہلو ہیں ان کو واضح کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کئی جگہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کی کثرت کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ستائے گئے، اور ان کی قوم عجیب و غریب قوم تھی جس کا گزشتہ جمعے میں تذکرہ کیا گیا۔ یہ اللہ کے احکام میں قیل و قال کے قائل تھے،
اور باتوں میں باتیں پیدا کرتے، سوالات کرتے، حجتیں کیا کرتے تھے، سوال کی کثرت کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا کہ زیادہ سوال مت کیا کرو، اس لیے کہ سوال پر سوال کرنا اور صرف حجت قائم کرنا، حجتیں کرنا اور بحث مباحثہ کرنا یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود دراصل کیا ہے؟ بات کو پوچھ لو، عمل کرنا شروع کر دو۔ بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا تو بنی اسرائیل کے لوگوں ان کو قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اب ہم کو قاتل کا پتہ معلوم کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تم درخواست کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ ایک قتل ہو گیا ہے اور قاتل کا پتہ نہیں چلتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ علماء لکھتے ہیں مفسرین کہ اگر کوئی بھی گائے ذبح کر دی جاتی اور مقتول کے بدن کو لگا دی جاتی، مقتول اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قاتل کا پتہ بتا دیتا، لیکن اب بنی اسرائیل نے اس کو ایسا بڑا مسئلہ بنا لیا کہ انہوں نے کہا وہ عام گائے ہو نہیں سکتی، کوئی خاص گائے ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، اس کا کے بارے میں سوال پر سوال کیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں بیان کیا ہے۔ اور اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا کہ جب پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے سوال پر جواب دینا شروع کر دیا، اب وہ گائے ڈھونڈنا ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہوا کہ وہ گائے کو بڑی مشکل سے دریافت کر پائے۔ اگر علماء لکھتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہیں کہتے تو قیامت تک ان کو گائے نہیں ملتی تھی، لیکن انہوں نے اخیر میں انشاءاللہ کہہ کر سمجھداری کا ثبوت دیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے وہ گائے کو پا لینا آسان کر دیا۔ گائے ان کو مل گئی، پھر انہوں نے وہ گائے کو ذبح کیا، مقتول کے جسم کو لگایا گیا تو اس نے قاتل کا پتہ بتا دیا کہ مجھے فلانے نے مارا، اور پھر وہ مر گیا۔ تو اس طرح وہ نبیوں کو پریشان کیا کرتے تھے۔ پانی کا مسئلہ ہو، کھانے کا مسئلہ ہو، من سلوہ نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے بھوکے ہو گئے تھے وادی تیہ کے اندر، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا داخل ہو جاؤ، انہوں نے نہیں مانا، اب حجت کرنے لگے کہ ہم میں لا طاقت لنا، ہم میں اس کی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، وہاں بڑے زوراور لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کا جب بار بار مذاق ہوا تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے بڑا ناراض ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے غضب کو نازل کیا اور ان پر ذلت اور غربت دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر مسلط فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ذلیل بنایا، ان پر بڑے عذاب بھی آئے اللہ کی ناراضگی کی شکل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسی قوم کو برداشت کرتے رہے، تو ظاہر بات ہے کہ جو اللہ کی بات نہ مانتی ہو، نبی کی بات نہ مانتی ہو، قیل قال کرتی ہو، سوال کرتی ہو، عمل نہ کرتی ہو، جو بتایا جاتا اس کے خلاف کرتی ہو، تو اس سے جو ذہنی تکلیفیں نبیوں کو ہوتی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ساری تکلیفیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو کئی جگہ فرمایا انی لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں، امانت دار بھی ہوں، یعنی جو بات پہنچا رہا ہوں اس میں کوئی کسی قسم کا اپنی طرف سے اس میں ملاوٹ نہیں کر رہا ہوں، اور خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تمہارے برائی کے لیے نہیں کر رہا۔ تو یہ صورتحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آئی، ان سے پہلے بھی بہت سارے نبی آئے، جیسے قرآن مجید نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کیونکہ وہ تاجر قوم تھی اور تجارت کی لائن کی جو بے اعتدالیاں تھیں، کاروباری بے اعتدالیاں تھیں، وہ ساری اس قوم کے اندر تھی، تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس جزوی بگاڑ کے لیے بھیجا تھا۔ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی ہے وہ جزوی بگاڑ کے لیے بھی ہوئی، کوئی ایک آدھی خرابی اگر کسی قوم میں پیدا ہو گئی اور وہ پوری قوم کے اندر وہ بگاڑ پھیل گیا تو اللہ نے نبی کو صرف اسی بگاڑ کو دور کرنے کے لیے بھیجا۔ بعض مرتبہ زیادہ بگاڑ پیدا ہوا، بعض مرتبہ ہماگیر بگاڑ پیدا ہوا، مختلف نوعیتوں کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام مختلف علاقوں میں آئے،
بعض علاقوں میں کئی نبی ایک وقت میں رہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 3-4 نبی ایک ساتھ تھے، حضرت یحییٰ بھی اسی زمانے کے، حضرت زکریا بھی اسی زمانے کے، حضرت یشع بھی اسی زمانے کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی زمانے کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی کئی نبی تھے، حضرت لوط بھی اس زمانے کے، حضرت اسحاق بھی اس زمانے کے، حضرت اسماعیل بھی اس زمانے کے، حضرت ابراہیم بھی اس زمانے کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کئی نبی رہے، حضرت داؤد بھی نبی تھے اور حکمراں تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام بھی اپنے اپنے علاقوں کے اندر اپنی دین کی محنتیں کر رہے تھے۔ انسانی آبادیاں جہاں موجود تھی وہاں پر انبیاء علیہ السلام کی محنتیں جاری تھی۔ صرف ایک دور ایسا آیا کہ جس دور میں کوئی نبی نہیں تھا، وہ 570 سال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، جب زمین پر کوئی نبی نہیں تھا، کوئی ہدایت کا نظام نہیں تھا، پوری دنیا اللہ کی ہدایت سے محروم ہو چکی تھی، منمانی اور نفسانی طریقوں پر انسانوں کی زندگی گزر رہی تھی۔ اس وقت تو ایک ہی وقت میں پوری انسانیت کے لیے ایک ہی نبی بھیجا گیا، اور وہ نبی آخری نبی، اور اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو رسول بنایا، نبی بنایا، صاحب کتاب بنایا، اور پھر اس نبی کو سب سے مکرم بنایا، معزز بنایا، محترم بنایا، اور بڑے رتبے کے ساتھ اس نبی کو بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس نبی کو بھیجا۔ وہ نبی ہمارے نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ خاتم النبیین بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے، امام الانبیاء بن کر آئے، مبشر بن کر آئے، شاہد و نذیر بن کر آئے، کافۃ للناس بن کر آئے، کتاب ہدایت لے کر آئے، دستور حیات لے کر آئے، سارے انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے، خیر امت کے نبی بن کر آئے۔ اس سے پہلے کسی امت کو خیر امت قرار نہیں دیا گیا تھا، خیر امت بن کر آئے، لا نبی بعدی ختم نبوت لے کر آئے، ختم بی النبیون کے خطاب کے ساتھ آئے، مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کی دونوں کی امامتیں کر کر، فرشتوں اور انبیاء کی امامت کر کر، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین کی تمثیل بن کر آئے کہ اللہ نے جو نبیوں سے عہد و میثاق لیا تھا اس عہد و میثاق کی توثیق کے لیے آئے، اور سارے نبیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھیجا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کی سے بڑھ کر اور سب سے عظیم نبوت لے کر آئے۔ اللہ رب العزت نے خود ان نبیوں میں درجے اور مراتب پیدا رکھے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی۔ ان میں سب سے بڑی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو جو جتنا بڑا نبی بن کر آیا اس کے حالات بھی اتنے زیادہ سخت ہوئے ہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نبی اور رسول تھے، ان کی نبوت اور رسالت 950 برس تک چلی، ان کے ساتھ جو حالات ہیں وہ گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں بتائے جا چکے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بتایا جا چکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ایک نبی حضرت اللہ تعالیٰ نے پھر اور کچھ نبی بھیجے، جیسے حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف بھیجا۔ یہ قوم سمود بھی جو ہے بڑی بگاڑ والی قوم تھی، انہوں نے اپنی پوری تمام صلاحیتیں گھر بنانے میں لگا دی تھی۔ وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد، یہ پہاڑوں کو تراشا کرتی تھی، گھروں کو بہت عمدہ بنایا کرتی تھی، اس کو بہت ڈیکوریٹ کیا کرتی تھی، اور اس میں انہوں نے نئے نئے قسم رہنے کے لیے بنائے تھے، بڑی عالیشان۔ آج بھی ان کے جو قوم سمود وغیرہ کے کھنڈرات اور آثار قدیمہ کے ماہرین نے جو ان کی بستیاں تباہ کر دی گئی تھی ان کی تلاش کی، تو انہوں نے پتھروں سے اس کو تراشا تھا۔ جیسے آپ لوگوں نے بہت سارے علاقوں میں جا کر دیکھا ہوگا، اجنٹا اور ایلورا میں، کہ انسان اپنی تمام صلاحیت جو ہے وہ پتھروں پر نقش نگاری پر صرف کر رہا تھا، اور اس میں گرم حمام اور ٹھنڈے حمام اور اس طرح کی چیزیں بنا رہے۔ تو یہ ساری چیزوں پر انسان نے اپنی صلاحیت لگا دی تھی، اور یہ بڑا بگاڑ تھا، یہ بڑا بگاڑ تھا۔ وجابوا الصخر بالواد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، انہوں نے سمود نے پہاڑوں کو تراشنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ تعمیرات کرائیں، کیونکہ تعمیر کائے کے لیے
انسان اپنی رہائش کا انتظام کرے، اس کے لیے آسودہ گھر ہو اور اس میں اس کی انسانی ضرورت کی جو چیزیں ہیں، اب وہ اس کو محل بنانے لگ جائے، اس کو جنت بنانے کی فکر کرے، اس میں اتنا رنگ روغن کرے اور اس کو ایسا دائمی اور ہمیشہ کے لیے بنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کے مزاج کے خلاف ہے یہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عش فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں تو مسافروں کی طرح رہو، عش فی الدنیا، زندگی گزارو، فی الدنیا، دنیا میں، کأنک غریب او عابر سبیل، جیسے تم سفر کرنے والے یا راستہ طے کرنے والے مسافروں کی طرح۔ مسافر اپنے گھر نہیں بنایا کرتے اور راستہ طے کرنے والے جہاں ٹھہرتے ہیں وہاں پڑاؤ تو ڈالتے ہیں، اس کو اپنی منزل نہیں بنایا کرتے۔ اس طرح ہم آخرت کے راہی ہیں، دنیا میں مسافر کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں، یہاں پر اگر ہم نے گھر بھی بنائے تو ان گھروں کو چھوڑ کر جانا ہے، منزلیں، عمارتیں بنائی، بنگلے بنائے، کوٹھیاں بنائی، محلات بنائے، قصور بنائے، کچھ بھی بنایا، بہرحال ہم کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، یہاں کوئی نہ رہا ہے نہ کوئی رہے گا۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، کوئی یہاں باقی نہیں رہا، نہ قبر دارا، نہ سکندر رہا، نہ دارا رہا، کوئی یہاں دنیا میں باقی نہیں رہا۔ آج بھی ہم اپنا مشاہدہ ہے کہ بڑے بڑے ملکوں کے مالک اور بڑی طاقت والے جبار لوگ دنیا سے آنن فانن صفِ ہستی سے ہٹا دیے جاتے ہیں، جیسے ایک یہ دنیا ایک ڈرامے کا اسٹیج ہے، یہاں پر آدمی آ رہا ہے، اسٹیج پر جتنا منٹ کا اس کا ڈرامہ ہے اتنی دیر تک وہ اپنی ایکٹنگ کرتا ہے، اداکاری دکھاتا ہے اور پھر پردے کے پیچھے غائب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اس اسٹیج پر ہر انسان ایک ڈرامے باز کی حیثیت سے زیادہ کچھ اس کی اوقات نہیں ہے۔ جتنی دن تک اس کو زندگی خدا نے دی ہے اتنی دن تک وہ اپنی جو بھی کرتب بازی کر لے پھر اس کو خدا کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا، کیا تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ جب اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ تعالیٰ سوال کرنے ہیں، گھر بنائے تھے تو ان کا جواب دینا ہے، ان پر جو پیسہ خرچ کیا اس کا جواب دینا ہے، مال کمایا جواب دینا ہے، مال خرچ کیا جواب دینا ہے۔ یہ جو ہم اپنی زندگی کے روزانہ رات و شب ہمارے گزر رہے ہیں، اللہ کے حضور میں ہم کو جواب دینا ہے۔ میری اپنی بات نہیں ہے، سچوں کے سچے صادق المصدوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس، کسی انسان کے قدم میدان محشر سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے۔ ان عمرہ فیما افناہ، اللہ نے عمر دی کہاں خرچ کی؟ میرے بھائیوں ذرا ہم بھی غور کر لیں، نبی یہ بات سمجھانے کے لیے دنیا میں آئے، خود ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات پر ڈالا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ جتنا اس دین کے خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرما رہے ہیں، اور جاننے والا جس نے جانا ہے، دیکھنے والا جس نے اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کیا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، اے مسلمانوں، تمہارے قدم میدان محشر سے نہیں ہٹیں گے۔ لن تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس، 5 چیزوں کا سوال ہوگا، اس کے بغیر قدم نہیں ہٹیں گے۔ ان عمرہ فیما افناہ، یہ عمر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو تم نے کہاں فنا کر دیا، کہاں ختم کر دیا؟ افنا کے معنی ہوتے ہیں ختم کرنا، آپ نے کہاں ختم کیا؟ ایک ایک دن کا، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ ہم دنیا میں انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم جو کرتے ہو 2 فرشتے اللہ نے لگا رکھے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 فرشتے کرامن کاتبین، کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، وہ لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین، یعلمون جانتے ہیں، ما تفعلون جو تم کرتے ہو، انہوں نے ہر چیز کو ریکارڈ کر رکھا ہے۔ اور پھر جب اللہ کے حضور ہم پہنچیں گے، وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان کے ہر لفظ، لفظہ کے معنی ہوتے ہیں جو آدمی اپنی زبان سے الفاظ کا اظہار کرتا ہے۔ ما یلفظ من قول، کوئی بھی قول، کوئی بھی بات ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر زبان کو اچکنے والے اچکرے محفوظ کیا جا رہا ہے۔ آج کی جدید سائنس کہتی ہے
کہ انسانوں نے آج تک جتنی بھی باتیں کہی ہے وہ فضاؤں کے اندر محفوظ ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے سائنسداں اس بات کی تحقیق کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کو وہ ریکارڈ کر سکیں اور فضاؤں میں تلاش کر سکیں۔ ان کو بہت ساری آوازوں کو انہوں نے ریکارڈ کیا، محفوظ کیا ہے، جس طرح پرانی عمارتیں جو زمینوں کے کھنڈروں میں تبدیل ہو گئی اور زمینوں کے اندر دھس گئی، انہوں نے پتہ لگایا، اس طرح وہ انسانوں کی آوازوں کو محفوظ کرنے کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم چاہے جو بھی بات کہہ دیں ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا۔ زیادہ بولنا عقل مندی کی علامت ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہرگز نہ فرماتے من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ زیادہ بولنے والا نقصان میں، ہم بے تحاشا بولتے رہتے ہیں، نہ بولنے میں تولتے ہیں نہ تول کر بولتے ہیں، ہم کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا بولتے ہیں، بولنے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ لیکن جس دن کل قیامت ہوگی، ہمارے بول ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، تم نے یہ بولا تھا، یہ بولا تھا، یہ بولا تھا۔ اس وقت اللہ کے پاس ہمارے ہر بول کا محاسبہ ہوگا اور اللہ رب العزت کو جواب دینا پڑے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہر اور دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نے بھی قائل ہوا، جو جملہ بھی ہم نے کہا وہ کہنے والے کی طرف لوٹایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، تم نے بابا یہ جملہ کیوں کہا تھا، یہ بات کیوں کہی تھی، تم نے یہ ایسی باتیں کیوں کی تھی؟ وہ قائلھا اس کے کہنے والے کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لن تزولا قدم عبد حتی یسأل عن خمس، 5 چیزوں کے بارے میں پوچھو گی، عن عمرہ فیما افناہ، عمر دی تھی کہاں ختم کی، وعن شبابی، جوانی دی تھی، جوانوں یہ جوانیاں چند دنوں میں بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گی۔ بال سفید ہونا موت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تیرے بال سفید ہونے لگے تو اب موت کا انتظار کر، یہ اعلان ہے، یہ اعلان ہے اور ملک الموت کی طرف سے وارننگ ہے۔ بال سفید ہونا موت کا اعلان ہے۔ جوانی ڈھل گئی، بڑھاپا نے دستک دے دی، اب تو غور کر لے۔ تو جوانوں جوانیاں بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گی اور بہت تیزی کے ساتھ دن رات تبدیل ہو رہے ہیں، تو پتہ چلے گا ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی بڑھاپے میں کیسے منتقل ہوئی، جوانی میں کیا کیا، جوانی کیسے گزاری۔ وان مالہ من این اکتسبتہ ومن این انفقتہ، پورا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جہاں دل میں آیا خرچ کر دیا، تعمیرات میں خرچ کیا تو بدترین جگہ میں خرچ کیا، شادیوں پر خرچ کیا تو بدترین جگہوں پر خرچ کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان کی بہترین کمائی کا بدترین مصرف، الفاظ پر غور کرو، مسلمان کی بہترین کمائی کا بدترین مصرف۔ پھر ایک مرتبہ سنو، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے مسلمان کی بہترین کمائی کا بدترین مصرف تعمیرات ہیں، کنسٹرکشن ہے، تعمیرات ہیں، بلڈنگیں بنانا ہے، گھر بنانا ہے۔ مسلمان کی بہترین کمائی کا بدترین مصرف کیا ہے؟ تعمیرات ہیں۔ بہترین کمائی کا بدترین مصرف۔ اگر تعمیرات کوئی قابل فخر چیز ہوتی تو جس نبی کو میں اور تم مانتے میرے بھائیوں، اس کے گھروں کی وہ حالت نہیں ہوتی جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر گھر میں کوئی کھڑے رہ جاتا تو چھت سر کو لگتی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی لمبائی اتنی تھی کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم لیٹا کرتے تو پیر دیوار کو جو جھوپڑا بنا ہوا تھا ایک سرے سے دوسرے سرے کو پیر لگا کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسعت نہیں تھی۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم چاہیں تو میں تمہارے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے جب دنیا میں تھوڑی خرچے کے سلسلے میں وسعت کا مطالبہ کیا تو سورہ احزاب میں آیت نازل ہوئی
کہ یا یا ایھا النبی کل ازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کی زینت چاہتے ہو اور اس کے سامان و اسباب چاہتے ہیں، فتعالین امتعکن، تو آؤ میں تم کو اتنا مال دے دوں گا کہ تمہاری دنیا بن جائے گی، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اور پھر میں کیا کروں گا، تم سے الگ ہو جاؤں گا، کیونکہ رسول کے ساتھ یہ چیز جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کو تعلیم فرما رہے۔ تو سمود کا میں واقعہ آپ کو بتا رہا تھا کہ قوم سمود نے بڑی فیاضی اور دریا دلی کے ساتھ بڑے مکانات بنائے۔ آج میرے بھائیوں وہ سمودی ذہنیت جو ہے مسلمانوں میں بھی سرائیت کر رہی ہے، انٹیریئر میں گھروں کے اندر ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے اور بے شمار اس پر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ بھئی گھر ضرورتوں کی چیزیں ہوتی ہے، گھر آدمی کا اصل میں لفظ عربی میں گھر کو دو لفظ آئے ہیں، دار اور بیت۔ دار اور بیت، دار کہتے ہیں جس کی گھیرا بندی کی گئی ہو، اور بیت کہتے ہیں جس میں رات گزاری جاتی ہو۔ رات گزارنے کے لیے گھر ہوتا ہے، اور دار گھر والے، گھر والی اور بچوں کے لیے ایک پناہ گاہ ہوتی ہے۔ بس اتنا گھر کا مقصد ہے، اس سے زیادہ گھر کا مقصد نہیں ہوتا۔ آدمی اس پر اپنی صلاحیتیں لگا رہا۔ جس سے مسلمانوں کا، آپ کہیں گے اس میں قباحت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، جس سے مسلمانوں کا یہ مال اور یہ چیزیں اپنی ذاتیات پر لگنے لگی، انسانیت کی حالت خراب ہوئی۔ صحابہ کرام نے اپنی دنیا بنانے کی فکر کی تو قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی۔ انصاری صحابہ نے ایک دن مشورہ کیا کہ اب مسلمانوں کے حالات ذرا بہتر ہو گئے، ہمارے کاروبار خراب ہو گئے۔ انصار صحابہ جو ہیں ان کے حالات بگڑ گئے تھے، ان کے کاروبار خراب ہو گئے تھے، ان کی کھیتیاں ویران ہو گئی تھی، ان کے کھجور کے درخت سوکھ گئے تھے، ان کو فرصت نہیں ملتی تھی کہ وہ اپنے نخلستان میں، اپنے کھجوروں کے باغات میں جا کر اپنے کھجوروں کی دیکھ بھال کر سکیں۔ عین سیزن میں جب کہ کھجوروں پر پھل پکنا شروع ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے تقاضے آتے اور صحابہ کرام کو ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا۔ 3 صحابہ نہیں گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی پکڑ کی۔ قرآن مجید میں ان کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ ثلاثۃ الذین خلفوا، وہ 3 جو پیچھے رہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کر لی اور تقریباً 50 دن ان کا بائیکاٹ کیا۔ اللہ کے رسول ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، بات بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پر وہ زمانہ ایسا سخت گزرا ہے کہ ہمارے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی، ہم موت موت پکارتے تھے لیکن موت بھی آتی نہیں تھی۔ کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤں اور وہاں سے کود کر اپنی جان دے دوں، لیکن یہ حرام موت ہوگی، اس لیے ڈرتا تھا کہ آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ توبہ کرتے تھے، اتنا سخت ناراض ہوئے تھے۔ تو انصار صحابہ اپنے کاروبار کی اصلاح کی غرض سے یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ تھوڑا سا ہمارے گھر دار صحیح کر لیں، ہمارے بال بچوں کی ہم فکر کر لیں۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ یہ کون ہے؟ یہ صحابہ کی وہ جماعت ہے جن کی قربانیوں پر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے فیصلے کرنے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کا وہ مشورہ بھی پسند نہیں آیا کہ تم کیسے اپنی دکان کو صحیح کرنے اور باغوں کو صحیح کرنے اور گھروں کو صحیح کرنے کی فکر کرتے ہو۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ صحابی بیان کرتے ہیں، غالباً سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ابھی اپنا معافی ضمیر کو ادا بھی نہیں کیا تھا، اپنی زبان پر دل کی بات آئی بھی نہیں تھی کہ حضرت جبریل آئے اور جبریل وحی لے کر آئے، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کیا ہلاکت تھی؟ اپنی دنیا صحیح کرنے کی فکر ہو رہی تھی، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا اگر تم اپنی دنیا صحیح کرنے کی فکروں میں پڑو گے تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی، تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، کیونکہ تم وہ لوگ ہیں کہ سارے انسانوں میں سے تم کو منتخب کیا گیا اور تم اپنی دنیا بنانے کی فکر کرتے ہو۔ یہ بات اللہ کو انصار کی پسند نہیں آئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے معافی ضمیر کو ادا بھی نہیں کیا، چپ سادھ لی اور خاموش واپس آ گئے۔ اور جب کبھی یہ آیت انصاری صحابہ کرام کے سامنے پڑھی جاتی تو فرمایا کرتے کہ اس آیت کا ہم سے زیادہ سمجھنے والا کون ہے؟ یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی، ہم اپنے کاروبار کو درست کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کو ہماری یہ ادا
بات پسند نہیں آئی، اللہ ناراض ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی اور ہم کو چتاونی اور وارننگ دے دی، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، کیونکہ تم نے اگر ایسا کیا تو تمہاری بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ اب میرے بھائیوں، غور طلب بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جو دنیا میں پڑے ہوئے، کبھی دین کی فکر نہیں کی، کبھی انسانیت کی فکر نہیں کی، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ تو قوم سمود کھیتیوں میں، باغات میں لگ گئے، اور قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے وَإِلَىٰ عَادٍ وَإِلَىٰ ثَمُودَ صالح، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ سمود صالح علیہ السلام سے انہوں نے کہا نشانی بتاؤ، تم نبی ہے، تم ایسا کرو، اس طرح کے فالتو مطالبے کرنا شروع کر دیے۔ نبی وہی کرتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے، نبی اپنے اختیار سے کوئی عمل، معجزہ نبی کے اختیار کی چیز نہیں ہے کہ جب چاہے معجزہ دکھا دے، اللہ کی مشیت سے معجزے وجود میں آتے ہیں، اللہ رب العزت معجزہ دکھاتے ہیں، اور معجزہ مانگنے پر جب معجزہ دکھایا جاتا ہے اور نہیں اس معجزے پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ بنی اسرائیل نے کے لیے 9 آیات بھیجی اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے، 9 نشانیاں تھیں، نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، 9 آیات لے کر آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اچھا تم ہمارے لیے پتھر سے اونٹنی نکال کر بتاؤ، تم سچے نبی ہے تو اونٹنی نکال کر بتاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یہ نادان ہے، مانتے نہیں ہیں، یہ تو ایسے بد دماغ ہیں، یہ مطالبہ کر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہہ دو اونٹنی نکلے گی، اور یہ بڑی عجیب و غریب حیت اور شکل کی اونٹنی ہوگی، لیکن اس اونٹنی سے اگر تم نے چھیڑا تو پھر تمہاری خیریت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ پتھر سے اونٹنی ہم نکال دیتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی پتھر سے نکل گئی، یہ معجزہ تھا، کیونکہ اونٹنی، اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ اسباب کے پابند نہیں ہے، وہ رب الاسباب ہیں، اسباب ان کے تابع ہیں، اللہ اسباب کے تابع نہیں ہے، اللہ کے تابع اسباب ہیں۔ اللہ بغیر سبب کے اپنی قدرت سے سب کرتے ہیں، اور اللہ کی طاقت اور قدرت کے مقابلے میں نہ انسانوں کی قدرت ہے نہ طاقت ہے، اللہ بڑی قدرت اور طاقت والے ہیں، اللہ مالک الملک ہیں، حاکم الحاکمین ہیں، ان کا حکم چلتا ہے، ان کا اختیار چلتا ہے، وہ مالک کل بھی ہیں اور مختار کل بھی ہیں، ان کے اختیار سے سب چلتا ہے۔ وہ بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا کریں تو آدم بنا دیتے ہیں، آدم کے پہلو سے ایک جان کو وجود بخشتے ہیں تو حوا بنا دیتے ہیں، وہ بغیر باپ کے بچہ پیدا کریں تو عیسیٰ بنا دیتے ہیں، وہ پتھر سے اونٹنی کو نکالنے پر قدرت رکھتے ہیں، حالانکہ تدبیر کے ساتھ انہوں نے یہاں پر اسباب کے ساتھ دنیا کا کنیکشن جوڑا ہے کہ جب تک نر اور مادہ نہیں ملیں گے تب تک بچہ نہیں پیدا ہوگا، لیکن قدرت والے ہیں، سلانے پر آئیں تو 300 سال تک اصحاب کہف کو سلا دیں، مارنے پر آئیں تو حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کو کھانے کو تو اچھا رکھیں، کھانا سڑے نہیں، اور گدھا جو ہے وہ اس کا سارا یعنی بھوسا بنا دیں، یہ ان کی قدرت کی چیزیں ہیں۔ وہ جب قدرت پر اپنے اظہار کرنا چاہتے ہیں تو نبی کو کہتے ہیں کہ اشارہ کر، تو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں تو سورج واپس آتا ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں پانی ان کے ہاتھوں سے جاری ہوتا ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں تو کنکریاں بولنے لگتی ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں تو گوہ بولنے لگتی ہے، وہ چلتے ہیں تو پھر درخت ان کو پر بادل ان پر سائے کرتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں تو من اور سلوہ نازل کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو اپنی قدرت سے پتھر سے چشموں کو جاری کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو بہتے ہوئے سمندر میں راستے بنا دیتے ہیں، یہ سب ان کی قدرت سے ہوتا ہے۔ جب وہ اذن دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں تو مردے زندہ ہوتے ہیں، مادرزاد اندھے دیکھنے لگتے ہیں، یہ سارا ان کی قدرت سے ہوتا ہے، اللہ کے اختیار اور اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی پیدا کر دی، قوم کے ستائے جانے پر جابوا الصخر وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود جنہوں نے چٹانوں کو تراشا تھا اور محلات بنا لیے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری کمین گاہیں ہیں، ہم اس میں حفاظت سے رہ سکتے ہیں، ہم کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ کو بھول گئے تھے، مکانات کے نقشے میں پڑ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیجا اور کہا کہ لکم شربن ولہا شربن یوم معلوم، اس کے لیے ایک دن مقرر ہے پانی پینے کا،
ایک دن تم پانی پیو گے، جس دن یہ اونٹنی آتی تو ان کے سارے جانور بدک کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ بڑی عجیب و غریب شکل کی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی پیدا کی تھی، انہی قوم اور کہہ دیا تھا اس کے طرف آگے بڑھنا نہیں، اس کا پانی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہے کہ ہم روزانہ اپنے جانوروں کے لیے انتظار کرتے رہے؟ تو ایک بدبخت آدمی نے اس اونٹنی کو مار دیا، اور جس دن مارا پھر اللہ کا غضب آیا، اور الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں اور قرآن مجید میں کئی جگہ ان کے واقعات بیان کیے کہ پھر ایک چنگھاڑ نے ان کو اٹھا کر پٹک دیا، اور ان کے نہ پھر وہ تعمیرات رہی، نہ وہ تراشے ہوئے محل رہے، نہ وہ مکان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے ان کو مٹا کر ختم کر دیا۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، انہوں نے قارعہ کا کھڑکھڑا دینے والی کا انکار کر دیا تھا، اور یہ اللہ کے عذاب کے منکر تھے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح عاد تھی، اللہ قوم عاد کے بارے میں کہتا، اللہ نے عاد کی طرف قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٍ، اللہ نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بڑی طاقتور تھی، انہوں نے اپنی تمام صلاحیتیں باڈی بنانے پر خرچ کی تھی، اور پوری صلاحیت جسم بنانے میں بڑے بڑے اونچے تھے۔ اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ 12 ہاتھ کے لمبے تھے، اور بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ ان کی لمبائی آتی ہے کہ یہ اتنے لمبے لمبے تھے، اور درختوں کو اس طرح اکھاڑ لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قوم سمود کے جیسا دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اتنے طاقتور لوگ تھے۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کے جیسا پیدا نہیں کیا گیا زمین پر، ایسی طاقتور قوم آئی۔ اور ان کو اللہ نے سمجھانے کے لیے بھیجا کہ تم اپنے جسموں پر محنت کرتے ہو، اپنی روح پر محنت نہیں کرتے، تم نے اپنی زندگیوں کے رخ کو غلط کر لیا ہے، اللہ کی ماننے والے بن جاؤ۔ لیکن ان کی قوم نے نہیں مانا۔ وہ سمود الذین الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ سمود کو اللہ نے کیا ہلاک کیا کہ ان کو طاغیہ، ایک بہت خطرناک اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا، اور اس زلزلے سے تمام کے ساتھ 1 منٹ کے اندر ان کی بلڈنگیں، ان کی عمارتیں سب زمین کے اندر تہس نہس کر دی گئی، اور انڈے بچے سارے مٹا دیے گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ آتِيَةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو جو ہے وہ ہوا کا جھونکا بھیجا، جیسے قوم نوح کو پانی سے ہلاک کیا، ان کو زلزلے سے ہلاک کیا، اور قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے پتھر برسا کر ہلاک کیا، ان کو ہوا کو کھول دیا اللہ تعالیٰ نے، ہوا کی تھوڑی سی طاقت بڑھا دی، بہت زیادہ نہیں کھولا۔ بتاتے ہیں ابھی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بالکل ایک مسور کے دانے کے برابر، ایک چنے اور مسور کے دانے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ہوا کی رفتار کو بڑھا دیا تھا، اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے اٹھا کر۔ اور کتنے دن تک چلی یہ ہوائیں؟ 8 لیال 7 لیال و 8 ایام، 8 راتیں اور 7 دن، 7 ایام 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک یہ عذاب ہوا کا چلتا رہا، ایک لہر تھی، اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم خواہشات کی بے اعتدالی، جنسی بے راروی، سیکس کے غلط استعمال کی وجہ سے اللہ کی عذاب کی زد میں آ گئے۔ نبی آئے، نبی نے بہت سمجھا، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کوئی آتا تو ان کو اپنی عورتوں سے بھی غلط کاری کیا کرتے تھے۔ جو راستہ اللہ نے مرد اور عورت کے آپس میں ملنے کا بنایا ہے، اس کو چھوڑ کر وہ غلط راستے کو جو گندگی کے لیے اللہ نے بنایا ہے تو اس کا استعمال کیا کرتے تھے، مردوں سے بھی یہ کیا کرتے تھے۔ اور سب سے پہلا آج یورپ، امریکہ اس لعنت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ان کی خفیہ رپورٹیں یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ سے ہم پر سب سے بڑا اگر کوئی عذاب ہے اللہ کا تو یہ ہے، اور وہ چیز آج
ہمارے سماج، ہمارے ملک، ہمارے معاشروں میں قانونی حیثیت حاصل کر رہی ہے اور لوگ اس میں رغبت دکھائیں، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھا، جب ان کے مہمان آئے تو ان کے مہمانوں کے پیچھے پڑ گئے۔ کتنا آدمی کے، جب معزز آدمی، ایک مقتدر آدمی کے گھر کوئی مہمان آئے اور اس کے مہمانوں کو بھی چھیڑا جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو، حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے ساتھ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے آئے تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ بھئی کیا، کدھر آئے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آ گئے۔ حضرت ابراہیم بڑے حلیم تھے اور بڑے مہمان نواز تھے، انہوں نے فوراً ایک دمبا ذبح کیا اور ان کے لیے بھون کر لے کر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا ہم کھاتے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو قوم لوط کو سزا دینے کے لیے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور بڑے نرم دل تھے، تو انہوں نے کہا بھئی کیوں دیتے ہو عذاب، تم کائے کو آئے ہو؟ تو کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے اور آج کوئی بچنے والا نہیں ہے، لوط کی بیوی بھی عزت میں آنے والی ہے، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے باقی ان کی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے سوا سب کو ہلاک کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا گھبرانا نہیں، ہم کو یہ ہمارے تک نہیں پہنچ سکتے، وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے، بس انہوں نے دیکھا تو یہ تو یعنی ان میں بری عادت تھی، لڑکوں کو کے ساتھ سیکس کیا کرتے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ دیکھو یہ بڑا گناہ کا کام اور بڑی برائی کا کام ہے۔ لوط علیہ السلام سمجھا رہے، ارے میرے مہمان ہیں، ہاذی بناتی، میری لڑکیوں کے ساتھ تمہارے لیے نکاح کر لو، ان کے ساتھ کر لو، قرآن کہتا ہاذی بناتی، یہ میری لڑکیاں ہیں، تمہارے لیے پاک ہے، ان کے ساتھ نکاح کر کر تم اپنی جنسی خواہش پوری کر لو۔ انہوں نے کہا اے لوط تم جانتے ہو ہماری خواہش کیا ہے، ہم کو لڑکیوں عورتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو یہ سارے گے جتنے ہیں دنیا میں یہ سب انہی کے نطفے ہیں کہ ان میں وہ برائی ہے، ان کو صرف وہی گندگی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی پکڑ کر لی اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ اور اس قوم کو ہلاک کر دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ آئے اور حضرت ان کو کہا کرنے لگے تم نے چلے جانا، الیس الصبح بقریب، صبح ہونے سے پہلے پہلے بستی چھوڑ دینا۔ اللہ کا عذاب 3 ٹائم میں آتا ہے اور وہ تینوں ٹائم غفلت کے، قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے وہ 3 ٹائم بتائے۔ ایک تو صبح کا وقت ہوتا ہے جب آدمی سوتا رہتا ہے، اللہ صبح کے وقت میں عذاب بھیجتے ہیں، ایک دوپہر کے وقت وہم قائلون، قیلولہ کرتے ہیں، اور ایک رات کے وقت اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ 3 وقتوں کو وہم نائمون، جب انسان سوتے رہتے ہیں، تو یہ 3 ٹائم غفلت کے ہیں۔ تو کیونکہ غافلوں کو غفلت کی حالت میں اللہ پکڑتے، پھر سنبھلنے کا، توبہ کا، رجوع کا موقع نہیں دیتے، تو قوم لوط پر عذاب آ گیا، بستی کو اٹھایا گیا اور دریائے مردار میں ڈال دیا گیا، نام و نشان اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو ایسا بنا دیا کہ اس میں کوئی چیز آج بھی زندہ نہیں رہتی۔ دریائے مردار، ڈیڈ سی کے نام سے ایک بہت بڑا سمندر دنیا کے اندر ہے جس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی، اس کے پانی کو ایسا شور کر دیا گیا، کھارا کر دیا گیا، جو اس کے کنارے یہ قوم بسا کرتی تھی۔ اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے اور قوموں کی طرف انبیاء علیہ السلام کو بھیجے، اور وہ قومیں نافرمانی کرتی رہی، ناپ تول کی بے اعتدالیاں، تعمیرات کی بے اعتدالیاں، جسمانی قوت بڑھانے کی بے اعتدالیاں، اللہ کی نافرمانیاں یہ ہوتی رہی، اور انہوں نے اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، اللہ کے عذاب آئے، وہ نبیوں کو ستاتے رہے۔ پھر ایک دور آیا بنی اسرائیل میں، بہت کثرت سے نبی آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب کا نام اسرائیل بھی تھا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یہ نبیوں کی اولاد ہے، انہوں نے بڑی نافرمانیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہر دور میں ہمیشہ نبی بھیجتے رہے۔ آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور صاحب شریعت نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ ان کے درمیان میں بے شمار نبی آئے، بے شمار نبی آئے، اور انہوں نے ان کو سمجھا، لیکن یہ یہودی جو ہے مانتے ہی نہیں تھے، انہوں نے نبیوں کو شہید کیا،
انہوں نے نبیوں کو شہید کیا، حضرت یحییٰ کو اور حضرت زکریہ کو اور حضرت عیسیٰ کو اور حضرت یشع کو اور حضرت یرمیہ کو اور حضرت یسعیاہ کو اور بہت سارے نبی، حزقیل علیہ السلام کو اور بے شمار انبیاء علیہ السلام کو یہ قتل کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اعتبار سے بنی اسرائیل، قرآن کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر الحق، یہ نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے جن نبیوں کو اور رسولوں کو قتل کیا ان کی تعداد 70,000، ایک اسلامی روایت کے اعتبار سے 70,000 نبیوں کو شہید کرنے والے انہوں نے شہید کر دیا، جن میں سے جن کا قرآن نے تذکرہ کیا اس میں حضرت یحییٰ و زکریہ، یحییٰ و زکریہ علیہ السلام ہے۔ سورہ مریم اللہ تعالیٰ نے نازل کی، سورہ آل عمران نازل کی اور دوسری سورتوں میں بھی ان کا تذکرہ کیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت مریم کے خالو ہیں۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے اور حضرت مریم کے بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوتی تھی۔ حضرت مریم کی والدہ کا نام حنا ہے اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی والدہ کا نام یشع ہے۔ یہ دونوں بہنیں تھیں۔ یہ عمران ان کے باپ کا نام ہے۔ تو حضرت مریم کا واقعہ سورہ آل عمران میں ہے، وہ تفصیلات مجھے نہیں بتانا ہے کہ انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ میرے جو بھی اولاد پیدا ہوگی تو میں اس کو تیرے گھر کی نظر کر دوں گی، ہیکل کی خدمت میں وہ لگی رہے گی۔ اب اللہ کی قدرت یہ کہ لڑکا نہیں پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی۔ حضرت مریم پیدا ہوئی تو مریم علیہ السلام کو اس میں ہیکل میں لے جا کر رکھ دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ کون ان کی کفالت کرے گا؟ من یکفل مریم، مریم کی کفالت کون کرے گا، پرورش کون کرے گا؟ تو کہا کہنے لگے، سب میں اختلاف ہوا۔ تو کہا اچھا، اس زمانے میں قرآن اندازی کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ تیر پر اپنے اپنے نام لکھ کر دریا میں ڈال دیے جاتے تھے ایک ساتھ، جس کا تیر آگے نکل جائے گا اس کے نام قرۂ فال نکلا کرتا تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں نکلا۔ حضرت مریم کے پاس جب آیا کرتے تھے تو کھانے لذیذ اور بڑے تازہ تازہ فروٹ دیکھا کرتے تھے، تو کہنے لگے کوئی لانے والا نہیں، کفالت میرے ذمے ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام پوچھا کرتے تھے انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کھانے کے انواع و اقسام کی چیزیں کہاں سے آ گئی؟ تو وہ کہتی تھی من عند اللہ، اللہ کے پاس سے میرے پاس آتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے دعا کی اور وہ دعا سورہ مریم کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یا حضرت دعا کر رہے کہ اے اللہ مجھے اولاد دے دے، مجھے اولاد دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی وہ دعا قبول کر لی اور ان کے ایک لڑکا پیدا ہوا یحییٰ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا ہوئے تو ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اس سے پہلے یہ نام دنیا میں رکھا نہیں گیا تھا۔ یحییٰ جو ہے اس سے پہلے رکھا نہیں گیا تھا۔ لَمْ يَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اس سے پہلے یہ نام نہیں رکھا گیا تھا۔ اللہ نے ان کا نام یحییٰ رکھا اور جب پیدا ہوئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی اور اللہ کہتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو طاقت مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رہنا، اور ہم نے تمہاری پیدائش میں بھی برکت دی، تمہارا پیدائش بھی برکت والی، تمہاری نبوت بھی برکت والی اور تمہاری موت بھی برکت والی۔ 3 وقت انسان پر بڑے سخت ہوتے ہیں، 3 وقت انسان پر بڑے سخت ہوتے ہیں۔ ایک جب وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، یہ وقت بہت سخت ہوتا ہے۔ ایک موت کا وقت بہت سخت ہوتا ہے۔ ایک موت کے بعد اٹھائے جانے والا وقت بہت سخت ہوگا۔ انسان پر 3 وقت بہت سخت آتے ہیں، ایک پیدائش کا وقت، ایک موت کا وقت، ایک موت کے بعد الموت وہ وقت، یہ 3 وقت بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یحییٰ کے تینوں وقتوں میں برکت دے دی۔ موت کے وقت پیدائش آسانی سے کرا دی، موت آسانی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ ان کو شہید کیا تھا، ان کو یہودیوں نے شہید کر دیا تھا، اور واقعہ کی تفصیل جو ہے اس میں اسرائیلی روایتیں بڑی گٹمٹ ہے۔ حداد ابن حدار نام کا اس زمانے کا ایک یہودی بادشاہ تھا، اس نے حضرت کو قتل کیا۔ ہوا یہ تھا، یہ اسرائیلی روایت ہے، اس میں شراح حدیث نے اور محدثین نے کلام کیا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ تو
حضرت یحییٰ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا طلاق واقع ہو گئی، کوئی بات میں طلاق ہو گئی تھی، طلاق واقع ہو گئی اور تیری بیوی تیرے لیے حرام ہو گئی۔ تو اس نے بیوی کو بڑا غصہ آیا کہ میں بادشاہ سے چھوٹ جاؤں گی، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرایا اور ان کے سر کو اپنے سامنے بلایا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس وقت بھی ان کے سر سے یہی آواز نکلتی تھی کہ تو بادشاہ کے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ طلاق ہونے کے بعد بیوی حلال نہیں رہتی، حرام ہو جاتی ہے۔ طلاق کے بعد سارے نبیوں کے ہاں طلاق دے دینے کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے، البتہ اگر وہ طلاق ایک وقت میں دیے، طلاق دینے کے طریقے ہیں، قرآن نے میں تعلیم دی الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کے طریقے سکھائے۔ طلاق رجعی ہے، پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے، حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے، پاکی کی حالت میں دی جائے، دو گواہوں کی موجودگی میں طلاق دی جائے، طلاق ایک دی جائے، طلاق سے رجوع کرنے کا اختیار ہے، تین پوری زندگی میں طلاق دینے کی کا آدمی کو پاور ہے، اس سے زیادہ کی طلاق نہیں ہوتی، اس سے کم تین میں مرحلے ہیں، یہ ساری تعلیمات ہیں۔ تو اب انہوں نے طلاق یہ کہتے تھے تو اس طرح ان کو قتل کر۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ یہودیوں نے ان کو 5 احکام اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ واخر دعوانا۔